الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین بعد از حمد و صلاۃ لائق عزت و تکریم جمیع احباب سامعین عالی وقار جمعۃ المبارک کی نشست میں نماز کے عنوان پر گفتگو ہم نے سماعت کی. ایک حدیث پاک ہم نے مکمل سماعت کی. آج اس ہفتہ وار درس قرآن کی نشست کے اندر بھی نماز ہی کے عنوان پر چند حدیثیں اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے ہم سماعت کریں گے. جو پکے نمازی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پابند رکھے، اور جو نمازوں سے دور ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی سجدے کا شوق عطا فرمائے. آج کی گفتگو دو حصوں پر مشتمل ہے. ایک تو کچھ حدیثیں ایسی ہیں جس کے اندر نماز میں سستی کرنے والے کے متعلق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ سزائیں بیان فرمائی، اور گفتگو کا ایک حصہ ہم جو نماز ادا کرتے ہیں تو نماز کے اندر کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں جو نماز اللہ کے دربار میں پہنچنے کے قابل نہیں رہتی. تو کچھ حدیثیں اس عنوان کی ہم سماعت کریں گے. اللہ نماز کی اصلاح کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آئیے پہلی حدیث پاک ہم سماعت کرتے ہیں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن بے نمازی یعنی نماز کے اندر سستی کرنے والا بندہ جب آئے گا تو اس کے ماتھے پر 3 سطروں کے اندر کچھ لکھا ہوا ہوگا. اعلی معاشر واضح طور پر وہ پڑھ سکیں گے. پہلی سطر کے اندر یہ جملہ لکھا ہوگا اے اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے. نماز ادا کرنا بندہ مومن پر یہ لازم ہے. اللہ کی طرف سے ایک حق ہے، جو نہیں اس حق کو ادا کرتا تو گویا وہ اللہ کے حق کو ضائع کرتا ہے. تو بزم حشر کے اندر جب بے نمازی پہنچے گا تو اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا اے اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے. پہچانا جائے گا، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہوگی. جدھر بھی منہ کرے گا پہچان اس کی یہ بن جائے گی یہ ایسا بندہ ہے جو اللہ کے حق کو ضائع کر کے آج بزم حشر میں اللہ کے دربار کے اندر پہنچا ہے. دوسرا جملہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ لکھا ہوا ہوگا اے غضب خداوندی کے ساتھ مخصوص، یعنی آج اللہ کا غضب تیرے ساتھ خاص ہوا پڑا ہے، تو اللہ کے غضب کے اندر مبتلا ہے. یہ دوسرا جملہ لکھا ہوگا. اور تیسری سطر کے اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ جملہ لکھا ہوگا جس طرح تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا. اللہ کی رحمت کتنی ہے میں اس کو ایک حدیث کے جملے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. بے نمازی کو قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا حصہ میسر نہیں آئے گا. واضح طور پر اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا اے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا. اللہ کی رحمت کتنی ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رحمت کے 100 حصے پیدا کیے گئے. حدیث پاک کا مفہوم ان 100 میں سے ایک حصے کی رحمت وہ دنیا میں اتاری گئی. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اسی ایک حصے کی رحمت کا نتیجہ ہمیں نظر آتا ہے کہ مرغی اپنے بچوں کی جانب کسی کو بڑھنے نہیں دیتی. یہ ایک اس رحمت کا نتیجہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ماں خود وہ گیلی سائڈ پر سو جاتی ہے اور خشک سائڈ پر اپنے بچے کو لٹا لیتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے. یہ دنیا کے اندر جتنی بھی محبتیں ہیں کوئی جانور کرتا ہے، کوئی انسان کرتا ہے محبت کو اور رحمت کو،
اس کو دیکھنا چاہو تو یہ اللہ کی ایک رحمت دنیا کے اندر پھیلی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بقیہ 99 رحمتیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزم حشر کے لیے رکھی ہوئی ہیں، لیکن اتنی زیادہ رحمتیں حشر کے میدان کے لیے ہیں۔ بے نماز کے متعلق کہا جا رہا ہے اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا جس طرح تو نے دنیا میں اللہ کے حق کو ضائع کیا، آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، یعنی تجھے یہ حصہ میسر نہیں آئے گا۔ آج اس بندے کو یہ جملہ مزہ کرے گا، یعنی ایمان اس کا بڑھے گا، مطمئن ہو جائے گا وہ اپنی مذہبی زندگی پر۔ جیسے بزم حشر کے اندر یہ نشانی ہے، بے نمازی جہاں جائے گا پہچانا جائے گا، وہ بزم حشر میں جدھر رخ کرے گا اس کے ماتھے پر لکھے ہوئے یہ 3 کلمات بتائیں گے دنیا کے اندر بگوڑا تھا، رب کے دربار میں سر نہیں رکھا کرتا تھا۔ جیسے بے نمازی پہچانا جائے گا ایسے بزم حشر میں نماز پڑھنے والا بھی پہچانا جائے گا۔ کیسے پہچانا جائے گا؟ مشکات کی حدیث پاک ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں جب سوال کیا گیا حضور قیامت کے دن جب انسانیت وہ لا تعداد ہوگی، بندوں کا کوئی شمار ہی نہیں، اگلے پچھلے سارے بزم حشر میں اکٹھے ہوں گے، تو ہم کیا محسوس کریں کہ آپ کیسے ہمیں پہچانیں گے؟ کیا نشانی ہوگی کہ آپ کو پتہ چلے گا یہ میرا ہے، یہ میری امت سے تعلق رکھنے والا ہے، یہ جو ہے یہ حضرت عیسیٰ کی امت سے تعلق رکھنے والا ہے؟ امتیں تو ساری ہوں گی، لوگ تو سارے ہوں گے اول سے لے کے آخر تک۔ اس موقع پر میرے محبوب علیہ السلام کا جملہ کیا تھا؟ فرمایا جس وقت تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو تو جو اعضائے وضو ہیں نماز کے اندر جنہیں دھویا جاتا ہے، چہرہ، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت، سر کا مسح ہوتا ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت، فرمایا یہ جو اعضائے وضو ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اعضائے وضو کے اندر نور پیدا فرما دے گا۔ تو بزم حشر کے اندر ان جگہوں پر نور دے کر کے پہچان ہو جائے گی یہ وہ ہے جو دنیا میں اللہ کے دربار میں اپنا سر رکھا کرتا تھا۔ تو دیکھیے پہچان بے نمازی کی بھی ہے اور پہچان نمازی کی بھی ہے۔ بے نمازی کی پہچان اس انداز میں ہے جدھر جاتا ہے منہ اس کا، بلکہ حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا چہرہ سیاہ کیا جائے گا وہ بے نمازی ہے۔ اس کے چہرے کی سیاہی دیکھ کر کے پہچان ہو جائے گی اللہ کو ماننے والا نہیں تھا، اللہ کے حق کو ضائع کرنے والا تھا، سر اللہ کے دربار میں رکھنے والا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ عطا فرمائے، جب تک زندگی کی رمق موجود ہے اللہ اپنے دربار میں سر جھکائے رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آئیے میں دوسری حدیث پاک عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک بندہ اللہ کے دربار میں لا کر کھڑا کیا جائے گا، اللہ حکم فرمائے گا اسے دوزخ کے اندر لے جاؤ۔ بندہ دوزخ جانے سے پہلے اللہ کے دربار میں سوال کرے گا، پوچھے گا اے اللہ میرا جرم کیا تھا، مجھے کیوں دوزخ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، کیوں مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ اس بندے کو اللہ کی جانب سے جواب دیا جائے گا۔ جواب کیا؟ فرمایا تمہیں 2 جرموں کی بنا پر دوزخ ڈالا جا رہا ہے۔ بزم حشر کے اندر ایک بندے کو اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا، حکم ہوگا دوزخ لے جاؤ، بندہ سوال کرے گا مالک میرا جرم کیا تھا، غلطی کیا تھی؟ تو بتایا جائے گا تیری ایک غلطی یہ تھی کہ تو وقت پر نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اس روایت کے لفظ پر تھوڑی دیر کے لیے توجہ کیجئے، یہ نہیں کہا تو نماز نہیں پڑھتا تھا، اور اس سے پہلے آپ نے جتنی بھی حدیثیں سماعت کی اس کے اندر بے نمازی کی سزا ہم نے ابھی تک نہیں سماعت کی، یعنی مکمل بے نمازی جس کی زندگی کے اندر سجدہ ہے ہی نہیں۔ جو آج جمعہ کی نشست کے اندر ہم نے حدیث سماعت کی بے نمازی کے لیے 15 سزائیں ہیں، اس میں بھی تفصیل یہ ہے نماز میں سستی کرنے والے کے لیے 15 سزائیں ہیں، جو کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے۔ ابھی آپ حدیث پاک سماعت کر رہے ہیں، بے نمازی مانا کیا؟ وقت پر نماز نہ پڑھنے والا، نماز کے اندر سست بندہ، کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، ابھی تک اس کی زندگی کے اندر پختگی نہیں آئی۔ بتایا جائے گا یہ جو تیری نماز میں سستی تھی اس وجہ سے تجھے دوزخ ڈالا جا رہا ہے۔ میں نے جملہ یہاں سے کیا نکالنا چاہا کہ اگر نماز میں سستی کا یہ حال ہے تو سرے سے نماز نہ پڑھنے کا کیا حال ہوگا؟ وہ بندہ اپنے آپ کو کہاں پر کھڑا کیے ہوا ہے؟ وہ کیا سمجھتا ہے کہ میرا مذہبی مقام کون سا ہے، میرا مذہبی گریڈ کون سا ہے کہ میری زندگی سے سجدہ نکل گیا؟ یہاں سے یعنی اس حدیث پاک سے اس جملے کو سمجھنا چاہیے، اگر نماز میں سستی کرنے والے کا یہ حال ہے تو سرے سے نماز نہ پڑھنے والے کا کیا حال ہوگا۔ اور دوسرا جملہ
جو آج ہمارے معاشرے کا حصہ بنا ہوا ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی حدیثوں کے اندر اس جملے کی مذمت فرمائی، لیکن اس روایت کے اندر دیکھیے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں اللہ کے دربار سے جواب آئے گا. جواب کیا آئے گا؟ فرمایا تیرا دوسرا جرم یہ ہے کہ تو دنیا میں ہمارے نام کی جھوٹی قسمیں اٹھایا کرتا تھا، بات بات پر قسم، لوگوں کو یقین دلانے کے لیے جو میں کہہ رہا ہوں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، ہمارے نام کی جھوٹی قسمیں اٹھانے والا. یہ اسی لیے ایک بزرگ رحمہ کے متعلق یہ بالکل دو جملے جو اس وقت ہم روایت میں سن رہے ہیں. ایک بزرگ رحمہ فرماتے ہیں کہ میری شیطان کے ساتھ ملاقات ہو گئی تو میں نے شیطان سے ایک سوال کیا، اور سوال میں نے اس لیے کیا تھا خود بھی بچ جاؤں، بعد میں آنے والے بھی بچ جائیں اور رہنمائی کا کوئی راستہ میسر آ جائے. میں نے شیطان سے سوال یہ کیا کہ اے شیطان یہ بتا میں کیا کروں تو تیرے جیسا ہو جاؤں، تجھ میں اور مجھ میں فرق نہ رہے، یعنی جو تیرے کام ہیں کون سا کام ہے میں اختیار کروں تو یہ کہا جانے لگے شیطان والے کام کر رہا ہے. تو اس موقع پر شیطان نے جو جواب دیا کہنے لگا دو کام کرنا آپ میرے جیسے ہو جاؤ گے. کون سے؟ وقت پر نماز نہ پڑھنا، اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں کھانا. یہ دو کام جس وجود میں آتے ہیں مجھ میں اور اس میں فرق نہیں رہتا. وہ بزرگ رحمہ فرماتے ہیں جس وقت شیطان نے جملہ بولا تو میں نے اسی موقع پر کہا میں اپنے اللہ کے دربار میں وعدہ کرتا ہوں ساری زندگی نماز پڑھوں گا، وقت پر پڑھوں گا، اور کبھی بھی اللہ کے نام کی میں جھوٹی قسم نہیں اٹھاؤں گا. تو شیطان نے کہا، بزرگ کہنے شیطان کہنے لگا میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ کسی کو اس طرح کی راز کی بات نہیں بتاؤں گا. بہر کیف ہمیں پتا کیا چلا کہ یہ دونوں شیطانی کام ہیں. نماز وقت پر نہ ادا کرنا، سستی کرنا نماز کے اندر، سجدے کو اپنی زندگی سے نکال دینا. انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کس وقت یہ چراغ گل ہو جائے، لہٰذا سنبھل جانا چاہیے. اور جس موڑ پر بھی بندے کو یہ محسوس ہونے لگے یار میں اب محسوس کرتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی، میری زندگی غفلت میں گزری ہے، اب مجھے پلٹنا چاہیے اور مجھے آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے، غفلت کی چادر اتارنی چاہیے، مجھے اللہ کے دربار کے اندر اپنا سر رکھنا چاہیے. یہ دوسری حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی. آئیے تیسری حدیث پاک سنیے. دعاؤں کی دنیا کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی دعائیں بڑی قابل رحمت ہوتی ہیں، وہ قبولیت کے لحاظ سے اپنے اندر بڑی اہمیت رکھتی ہیں. لیکن اگر آپ نیک بندوں کی لسٹ بنانا چاہو کہ نیک بندوں میں سے اونچا بندہ کون سا ہے تو ایک نام آپ کی زبان پر آئے گا، آمنہ کا لال. یعنی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کوئی نیک نہیں. آئیے آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ہم سنتے ہیں. صحابہ کی بزم لگی ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے صحابہ کو خطاب کیا، اور خطاب کرنے کے بعد دعا کے اندر یہ لفظ بولے. ذرا لفظ سننا کیا کہنے لگے، اللہم لا تدع فینا شقیا ولا محروما. اے اللہ ہم میں سے کسی کو بدبخت نہ کرنا اور محروم نہ کرنا، یعنی ہم میں سے کوئی بدبخت نہ ہو اور محروم نہ ہو. اے اللہ میری دعا ہے ہم سارے خوش بخت رہیں اور ہم سب کو عطائیں ملتی رہیں، نہ ہم بدبخت ہوں نہ ہم محروم ہوں. جب دعا سے فارغ ہوئے خود ہی سوال کیا میرے محبوب علیہ السلام نے، فرمایا تمہیں پتا ہے کہ بدبخت اور محروم کون ہوتا ہے؟ ساتھ بتا دیا کون سا بندہ ہے. وہ کیا کرے تو محسوس کرو کہ بدبخت ہے، کیا کرے تو محسوس کرو کہ محروم ہے، اور عطائیں رب کی طرف سے اس کے پاس نہیں آ سکتی. صحابہ نے فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیے بدبخت بندہ کون ہے جس سے بچنے کی آپ دعا مانگ رہے ہیں؟ محروم بندہ کون ہے جس سے پناہ مانگ رہے ہیں آپ کہ ہم میں سے مولا کسی کو نہ کرنا، محرومیت سے ہمیں بچانا اور بدبخت ہونے سے ہمیں بچانا. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمانے لگے سب سے بڑی بدبختگی اور سب سے بڑا محروم وہ بندہ ہے جو نماز ادا نہیں کرتا. بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی شکاوت ہے اور بہت بڑی بدبختی ہے جس بندے کی زندگی سے سجدہ نکل جائے. میں اس موقع پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جملہ بھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں بتاؤں سب سے بڑی جفا کون سی ہے، سب سے بڑی بے وفائی کون سی ہے؟
حضور کون سی ہے؟ فرمایا سب سے بڑی بے وفائی یہ ہے کہ تمہیں اللہ بلائے اور تم اللہ کی دعوت کو ریجیکٹ کر دو. اس کو اس احساس میں لے لی، یعنی جس وقت نماز کے لیے اذان ہوتی ہے، آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، یہ ترجمہ ہے ان جملوں کا، یہ ترجمہ ہے اس اعلان کا. اصل میں زبان تو مؤذن کی ہوتی ہے جو اذان دے رہا ہے، زبان اس کی، کلمات اس کے، لیکن دعوت یہ اللہ رب العالمین کی ہے. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بڑی بے وفائی یہ ہے بندے کو اللہ کی طرف سے دعوت ملے، آجا میرے گھر میں، بندہ کہے میں نہیں آتا. اور زبان سے بندہ نہیں کہتا کہ میں نہیں آتا، اس کا نہ آنا ہی یہ بتاتا ہے کہ اس نے دعوت کو قبول نہیں کیا، اس نے دعوت کو ریجیکٹ کر لیا. جیسے دنیاوی طور پر ہمیں ہمارا کوئی عزیز، ہمارا چاہنے والا، ہمارا پیار کرنے والا، ہمارا دوست کسی بھی جگہ ہمیں انوائٹ کرتا ہے، بلاتا ہے، بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بندہ اس کے پاس جانا نہیں چاہتا اور بندہ اس کی دعوت کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے آنا، وہ کہتا ہے میں نہیں آتا، میں نہیں آتا، آپ کی دعوت قبول نہیں کرتا. اب ظاہر بات ہے یہ ایک دنیاوی دعوت ہے، نہ قبول کرنے پر کوئی گناہ بھی نہیں ہوا، نہ قبول کرنے پر بندہ جہنم کا مستحق بھی نہیں ہوا. لیکن اللہ رب العالمین کی دعوت آسمانی دعوت ہے، قرآنی دعوت ہے، جنت کی طرف بلانے والی دعوت ہے. میرے محبوب علیہ السلام اس لیے فرماتے ہیں سب سے بڑی بے وفائی یہ ہے اللہ بلائے اور بندہ نہ آئے. ہم اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارے وجودوں میں اتنی طاقت رکھنا جب بھی تو بلاتا رہے ہم تیرے دربار میں آتے رہے. ایک بزرگ علیہ رحمہ کے متعلق ہے جس وقت انہیں فالج کا اٹیک ہوا تو انہوں نے 2 بندوں کے سہارے پر مسجد کی طرف جانے کے لیے قدم بڑھا دیے، چلا بھی ان سے نہیں جا سکتا تھا. کسی نے کہا حضور یہ جو آپ کا عارضہ ہے یعنی فالج کی بیماری ہے، آپ اچھی طرح چل بھی نہیں سکتے، اس حالت میں تو جماعت کی ضرورت نہیں، شریعت نے گنجائش دی ہے، آپ گھر کے اندر نماز ادا کر سکتے ہیں، دین کے اندر کوئی سختی تھوڑی ہے. جب آپ صحت مند ہوتے، آپ کو کوئی عارضہ نہ ہوتا، پھر آپ مسجد چلے جاتے. اس موقع پر ان بزرگ علیہ رحمہ کا جملہ کیا تھا؟ وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب مجھے میرے اللہ نے دعوت دی تو ریجیکٹ کرنے میں مجھے شرم آنے لگے. میرا اللہ مجھے اپنے گھر میں بلا رہا تھا اور میں نہ گیا، مجھے شرم محسوس ہونے لگی، اس لیے میں سہارے پر اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہنے کے لیے رب کے گھر جا رہا ہوں. اور میں کہتا ہوں کائنات میں اس سے بڑی مثال کو دیکھا جا سکتا ہے جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر 17 دن بخار کا حملہ رہا اور غشی کے دورے پڑتے رہے، اور آخری جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کنڈیشن تھی، ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام نے حکم دیا ابو بکر کو کہو وہ نماز پڑھائیں لوگوں کو اور جماعت کروائیں. اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جماعت کے لیے جس وقت مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں نماز شروع ہو جاتی ہے، پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دل میں خیال آتا ہے، کہا نہیں، جب آپ کو تھوڑا سا فاقہ ہوتا ہے، کہا نہیں میں نماز مسجد جا کے پڑھنا چاہتا ہوں. اور حال یہ ہے قدم بھی زمین پر نہیں پڑ رہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 صحابہ کے سہارے پر، بخاری شریف کے لفظ ہیں، جب سرکار علیہ السلام مسجد کی طرف قدم بڑھا رہے تھے، قدم زمین پر رکھے نہیں جا رہے تھے اور قدم گھسٹتے ہوئے ایک لکیر وہ مسجد کے سین کے اندر بن گئی، اور یوں گھسٹتے ہوئے قدموں کے ساتھ آخری لمحوں میں میرے محبوب علیہ السلام نے مسجد کے اندر آ کے بتایا اللہ کی دعوت کو ریجیکٹ کرنا یہ نبیوں کا کام نہیں. جب بھی اللہ بلاتا ہے نبی اللہ کے دربار میں چلے آتے ہیں. تو جو نبیوں کی راہوں پر چلنے والے ہیں انہیں بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے. یعنی میں نے اس انداز میں ان 2 دعاؤں کو آپ کے سامنے عرض کیا. ایک تو محبوب علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں نہ آنے والے بندے کو یعنی حی علی الصلاۃ سننے کے بعد بھی مسجد کی طرف قدم نہ بڑھیں، اور گھر کے اندر مائیں بہنیں اگر مصلی کی طرف نہ بڑھنا چاہیں، نماز ان کی زندگیوں سے نکل جائے، وہ کسی دنیاوی امور کو اہمیت دے لیں، انہیں سمجھنا چاہیے بہت بڑی بے وفائی ہو رہی ہے، انہیں سمجھنا چاہیے بہت بڑی محرومی ہو رہی ہے، انہیں سمجھنا چاہیے بہت بڑی بدبختگی نے ہمارے گھر میں ڈیرے لگا لیے ہیں. میں اسی لیے یہ وہ جملے ہیں جن کی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں سب سے بڑا تعویذ، سب سے بڑا کالا جادو، سب سے بڑی بندش، سب سے بڑی رکاوٹ وہ بے نماز ہونا ہے. جس بندے کی زندگی سے یہ چیز نکل جاتی ہے یعنی وہ نمازی ہو جاتا ہے، کامل درجے میں آ کر نماز ادا کرتا ہے، اللہ نماز کے بدلے میں، نماز کے صدقے میں کئی آنے والی مصیبتوں کا رخ اس سے پھیر دیتا ہے. پھر بندے کو اللہ اپنی حفاظت کے اندر لے لیتا ہے. آئیے میں ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. اس حدیث کے اندر
میں نے جیسے عرض کیا کہ گفتگو کے دو حصے ہیں، یہ حدیث بہت ضروری ہے، دو روایات ہیں، اگر وقت بچا تو آخر میں عرض کر دوں گا، لیکن اس حدیث پاک کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، خاص کر کے نمازی حضرات کے لیے جو نماز کے پابند ہیں۔ نماز پڑھیں تو ایسی پڑھیں دل مطمئن ہو جائے، لذت پیدا ہو، سجدے کے اندر نور آ جائے، اور پڑھنے کے بعد تسلی محسوس ہو، یار میں نے واقعی نماز ادا کی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حوالے کر دیں، اے اللہ کریم تیرے دربار کے لائق واقعتاً نہیں ہے، تو اسے قبول فرما لے۔ لیکن نماز کے آداب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائے ہیں، بخاری کے حدیث پاک ہے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، تو ایک بندہ مسجد میں آ گیا، اس نے سرکار علیہ السلام کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد علیحدہ کونے کے اندر وہ نماز پڑھنا شروع ہو گیا، نماز سے فارغ ہوا، پھر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے سلام عرض کیا۔ حضور علیہ السلام نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ واپس جا، بے شک تو نے نماز نہیں پڑھی۔ حالانکہ اس نے نماز پڑھ لی تھی، وضو کر کے آیا تھا، کونے میں نماز مکمل کی، مکمل کرنے کے بعد حضور علیہ السلام کے دربار میں آیا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا سلام کا جواب دینے کے بعد واپس جا، بے شک تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر واپس چلا گیا، اس نے نماز ادا کی، پھر آیا دوسری مرتبہ آ کے سلام کیا، سرکار علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا واپس چلا جا، بے شک تو نے نماز نہیں پڑھی۔ بندہ پھر دوسری مرتبہ بھی واپس گیا، اس نے پھر نماز ادا کی، پھر آیا حضور علیہ السلام کے دربار میں سلام کیا، میرے محبوب علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، پھر یہی جملہ فرمایا واپس چلا جا، بے شک تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اب تیسری مرتبہ اس بندے نے جو جواب دیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، حضور میں اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھے آتی ہی ایسے ہے، میں اس سے اعلیٰ نماز نہیں پڑھ سکتا، حضور آپ مجھے نماز کا طریقہ بتا دیں۔ میں نے کوشش کی ہے دوسری مرتبہ بھی بہتر کرنے کی، لیکن حضور میں اس سے بہتر نہیں کر سکتا، آپ مجھے نماز کا طریقہ بتا دیں۔ اس موقع پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مختصراً، جو اس وقت ہمارا عنوان ہے، سرکار علیہ السلام نے نماز کے متعلق کچھ باتیں ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلی بات یہ تھی، حضور علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے جس وقت تم نماز کے لیے کھڑے ہو کر تکبیر پڑھو، جس قدر قرآن پاک آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو، یعنی قرآن کے اندر جو تلاوت ہے، ہم سورت پڑھتے ہیں، جو بھی سورت ہمیں یاد ہوتی ہے، سورہ اخلاص یا اس کے علاوہ قرآن کا جو حصہ بھی یاد ہو، نماز کے اندر اسے پڑھا جا سکتا ہے، جو عام ترین بات ہے، جس کی وجہ سے میں نے اس حدیث پاک کا انتخاب کیا آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے تلاوت کر چکو، یعنی قیام سے جب فارغ ہو جاؤ سورت فاتحہ اور تلاوت کے بعد اب رکوع کرو، تو حضور فرماتے ہیں کہ اس طرح رکوع کرو کہ مطمئن ہو جاؤ، یعنی اطمینان ہو جائے۔ اور حدیث کے جو دوسرے لفظ یہ ہیں وہ یہ ہے کہ بالکل برابر اپنی پیٹھ کو کر لو، کمر کو کر لو، اور اطمینان جب تمہیں حاصل ہو جائے پھر رکوع سے اپنا سر اٹھاؤ۔ دوسرا جملہ میرے محبوب علیہ السلام کا کیا تھا؟ حضور فرمانے لگے پھر رکوع کے بعد بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، رکوع کے بعد بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اور سیدھے کھڑے ہونے کے بعد یعنی فقہ کی زبان کے اندر اسے قوما کہا جاتا ہے، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونے کو قوما کہا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ اس قوما کو چھوڑ دیتے ہیں، اور فرض نماز کے اندر اس کا درجہ واجب کا درجہ ہوتا ہے، اور واجب نماز کے اندر وہ چیز ہوتی ہے رہ جائے، جان بوجھ کر چھوڑیں گے تو نماز نہیں ہوگی، بول کر رہ جائے تو سجدہ صاف کریں تو نماز ہو جائے گی، لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے وہ رکوع کے بعد سیدھا نہیں کھڑے ہوتے، بلکہ رکوع کے بعد وہ جس حالت میں ہے تھوڑے سے اوپر ہوئے وہاں ہی سے وہ سجدے میں چلے گئے۔ وہ بندہ ایسے کر رہا تھا، اور غلطی محبوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہوئی پھر پڑھ، نہیں ہوئی پھر پڑھ۔ اس نے کہا حضور میں تو ایسے پڑھتا ہوں، مجھے بتائے میں کیا کروں؟ جہاں سے غلطی تھی محبوب علیہ السلام نے وہاں سے کلک کیا، فرمایا اس بات کو اپنے اندر سے نکال، رکوع کر اور مطمئن ہو جا کہ تو نے اطمینان سے۔ اس مطمئن ہونے کی کیفیت کیا ہے کہ 3 مرتبہ اپنے رکوع کے اندر تو تسبیحات پڑھ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اب یہ 3 مرتبہ کلمات کہنے میں تھوڑا وقت لگا ہے، اطمینان حاصل ہو گیا، اب اس کے بعد سیدھا کھڑا ہو جا، یعنی جسے قوما کہتے ہیں، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونے کو، اور اس کے بعد میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں سجدہ کر اور پھر اطمینان سے سجدہ کر، اور پھر
अगला जुमला क्या था? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, जब तू एक सजदा कर ले तो फिर एक सजदे के बाद दूसरे से पहले, उसे फिका की जुबान में जलसा कहा जाता है, दो सजदों के दरमियान बैठ। और उसकी कैफियत क्या है? कम अज कम तो बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठ जाए। जैसे रुकू में हमारे यहाँ गलती होती है, यानी रुकू ही में बंदा होता है, वहां इसे सजदे में चला जाता है, ऐसे ही हमारे यहाँ दूसरी गलती ये होती है, बंदा सजदे में होता है तो अभी तक बाद लोगों को तो ये आदत है वो पूरे हाथ भी नहीं उठाते, यानी हाथ अभी उधर ही है, वहां ही से वो दूसरा सजदा कर देते हैं। तो महसूस करना चाहिए ये दो चीजें दर्जे में वाजिब हैं, यानी कौमा करना और जलसा करना, इनका दर्जा नमाज के अंदर वाजिब है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का एक और जुमला सुनिए। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाने लगे, क्या मैं तुम्हें बताऊं ना सबसे बुरा चोर कौन सा है? सहाबा ने पूछा, हुजूर कौन सा है? फरमाया, जो नमाज में चोरी करता है। पूछा गया, हुजूर नमाज में भी चोरी होती है? फरमाया, हाँ नमाज में भी चोरी होती है। पूछा गया, हुजूर नमाज में चोरी क्या है? फरमाया, नमाज का चोर वो बंदा है जो नमाज के अंदर रुकू और सजदे पूरे नहीं करता, मुख्तसर करता है रुकू को और मुख्तसर करता है सजदे को। बड़ी लंबी तफसील है इस उन्वान पर, बहुत सारी हदीसें हैं जो अर्ज की जा सकती हैं, लेकिन मैंने इख्तिसार के साथ इस उन्वान को वो एक जगह पर बंद करना चाहा कि नमाज के अंदर इत्मीनान लाने की कोशिश कीजिए। आप अगर इस बात को नहीं कर सकते, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, जब आप इशा की नमाज अदा करते हैं तो इशा के फर्ज हो गए तो इसके बाद आपने क्या पढ़ना है? 2 सुन्नतें पढ़नी हैं, 2 नफल पढ़ने हैं, 3 वितर पढ़ने हैं, फिर 2 नफल पढ़ने हैं। बजाय इसके कि आप ये सब कुछ पढ़ो और पढ़ो बड़ा जल्दी जल्दी, आप ये सब कुछ पढ़ो और रुकू का एहतमाम ना हो सके, आप ये सब कुछ पढ़ो और सजदे का एहतमाम ना हो सके, आप 2 नफलों को छोड़ दो। अगर तो आप सब कुछ इत्मीनान से पढ़ो, बहुत अच्छा, लेकिन मैंने कहना क्या चाहा कि आप जल्दी जल्दी जो पढ़ते हो, यानी जो कुछ पढ़ रहे हो वो किसी दर्जे में जा नहीं रहा, आप 2 सुनते पढ़े, 3 वितर पढ़ लें, लेकिन पढ़े ऐसे कि जैसे मुस्तफा करीम इरशाद फरमा रहे हैं, ताकि वो दर्जा कबूलियत में पहुंच जाए। ऐसे ही जो भी नमाज अदा करते हैं, नमाजी बंदों को इस बात का एहतमाम करना चाहिए। अब देखिए ना, मैं एक मिसाल इस मौका पर अर्ज किया करता हूं। एक बंदा यहां से लाहौर गया, एक जरूरी काम था उसे, एक बंदे से मुलाकात करनी थी, वो यहां से किराया खर्च करके गया, लाहौर पहुंच गया, वहां पर उस बंदे के घर तक चला गया, लेकिन दरवाजे से बाहर हो करके वापस आ गया, उससे मुलाकात नहीं की। आप क्या समझते हैं, उसका सफर जाया हुआ कि नहीं हुआ? उसका वक्त जाया हुआ, उसका माल जाया हुआ। ऐसे ही आप नमाज के लिए वक्त निकाल लेते हैं, वजू बना लेते हैं, दुनिया को छोड़ करके आप अल्लाह के घर में आ जाते हैं। यहां आकर के अगर आपके 5 मिनट फालतू भी लग जाए तो कोई परवाह नहीं, ये आपके 5 मिनट फालतू आपके सजदे को लज्जत अता फरमाएंगे और दर्जा कबूलियत तक पहुंचाएंगे। यानी नमाज के अंदर इत्मीनान लाने की कोशिश करें और रुकू और सुजूद के अंदर इत्मीनान लाने की कोशिश करें। मैं आखिरी रिवायत अर्ज करूंगा, उसके बाद मेरा वक्त मुकम्मल हो जाएगा। एक बुजुर्ग अलैहि रहमा फरमाते हैं कि मेरी बहन का इंतकाल हो गया। अल्लामा ज़ाबी ने अल कबायर के अंदर इस रिवायत को नकल किया कि खास करके माओ बहनों को ये सुनने वाली रिवायत है, मर्द भी इससे सबक ले सकते हैं, लेकिन खास करके माओ बहनों के नाम ये रिवायत है। आप फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग अलैहि रहमा जिस वक्त उनकी बहन का इंतकाल हुआ तो दफन के वक्त उनका बटवा, यानी एक थैली टाइप थी जिसके अंदर कुछ पैसे पड़े हुए थे, वो कब्र में मैयत को उतारते हुए वो थैली कब्र के अंदर चली गई। उसके बाद उन्होंने कब्र को बंद कर दिया, मिट्टी डालना शुरू कर दी। बुजुर्ग रहमा फरमाते हैं, अचानक अभी हम उधर ही थे तो मुझे याद आया, यार वो मेरी थैली और वो दौलत वो तो कब्र के अंदर चली गई। बुजुर्ग रहमा फरमाते हैं, फिर मैंने इरादा किया अभी कौन सा वक्त गुजरा है, ऐसा करते हैं निकाल लेते हैं उस थैली को। तो कहते हैं कि मैंने वो कब्र के तख्तों को पीछे किया और थैली निकालने के लिए जिस वक्त मैंने हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश की तो मैंने देखा कि मेरी बहन को आग के शोले जला रहे हैं, और फिर मेरे हाथ में सकत ना थी कि मैं कब्र के अंदर उस हाथ को दाखिल कर सकूं। मैं बड़ा मगमूम था, बगैर थैली निकाले मैंने कब्र को ऊपर से बंद कर दिया और फिर मैं रोता हुआ अपने घर के अंदर आया। बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने अपनी वालिदा से पूछा, अम्मी जान मुझे बताइए मेरी बहन क्या करती थी?
امی نے پوچھا آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ تو میں نے کہا کہ امی جان وجہ یہ ہے میں نے اپنی بہن کی قبر کے اندر آگ کے شعلے دیکھے ہیں، مجھے بتائے اس کا جرم کیا تھا، غلطی اس کی کیا تھی، کیا کیا کرتی تھی؟ اب سننا جملہ کوئی یعنی دنیاوی اعتبار سے جو لوگ سمجھتے ہیں اس طرح کا کوئی گناہ نہیں تھا۔ ماں نے جو جواب دیا، ماں کہنے لگی کہ اے بیٹا تیری بہن اور تو کچھ نہیں کرتی تھی، بس نماز میں سستی کیا کرتی تھی، کبھی میں اٹھاتی تو وہ پڑھ لیتی، کبھی اٹھاتی تو نماز سے غیر حاضر ہو جاتی، اور وہ بزرگ اللہ رحمہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا میری بہن کو قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے یہ نماز میں سستی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑا معاملہ ہے، لیکن آج مسلمانوں نے اس معاملے کو اگنور کیا ہوا ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے اس بات کو بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مبارک دور تھا، ایک عورت آ گئی تو اس نے آ کے کہا حضور مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میرے گناہ کی معافی ہو سکتی ہے؟ آپ نے پوچھا کیا گناہ ہے؟ کہنے لگے حضور مجھ سے غلط کام ہوا، بدکاری ہوگی، اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا، پھر میں نے بچے کو قتل کر دیا، یعنی مجھ سے دو جرم ہوئے، ایک بدکاری والا جرم، ایک قتل کرنے والا جرم، میں قاتلہ بھی ہوں میں بدکارہ بھی ہوں، تو میرا یہ گناہ کہ اللہ کے دربار کے اندر معافی مل سکتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا تو نکل جا یہاں سے، کہیں تیری وجہ سے برستا ہوا قہر وہ اس بستی کو جلا کے نہ رکھ دے۔ جب آپ نے اسے اپنے دربار سے نکالا تو حضرت جبرائیل امی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھجوایا اور کہا کہ اللہ پیغام دیتا ہے آپ کو اے نبی کہ ایک عورت آئی تھی توبہ کرنے کے لیے، آپ نے اسے ہمارے دربار سے نکال کیوں دیا؟ آپ نے بڑا غصہ کر لیا، جلال کر لیا۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں عرض کی مولا اس کا جرم ہی بہت بڑا تھا۔ تو جبرائیل امی اللہ کے حکم سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ اللہ حکم دیتا ہے کیا ہم اس سے ایک بڑا جرم آپ کو نہ بتا دیں؟ یہ بھی جرم ہے، قتل کرنا یہ بھی جرم ہے، بدکاری کرنا یہ بھی جرم ہے۔ اس روایت کے اندر یہ نہیں ہے کہ یہ جرم نہیں یا اس کی رب کے دربار کے اندر کوئی سزا نہیں، باقاعدہ اس کی بھی سزا ہے، لیکن اس اہمیت کو بیان کیا گیا کہ نماز پڑھنا اس کی اہمیت کیا ہے، چھوڑنا اس کا جرم کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب کائنات نے وہی فرمائی پیارے موسیٰ وہ بندہ جو ہمیں مان کے رب ہمارے دربار میں سجدہ نہیں کرتا وہ اس عورت سے بڑا گناہگار ہے۔ یعنی اس گناہ کو لوگ آج گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ میں نے اس ارادے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر 3 سال کے بعد اس عنوان کو دہرا دیا آپ کے سامنے۔ معراج کی مبارک ساتیں گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نمازیوں کو استقامت عطا فرمائے، اور جو نمازوں سے دور ہیں اللہ زندگی کا چراغ گل ہونے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ کم از کم آپ اس درس کے اندر جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھروں کی تلاشی لینے کی کوشش کیا کریں۔ یہ سستی والا بالکل معاملہ نہیں ہے۔ گھر کے اندر آپ کے زیر فرمان ایک بھی بندہ اگر بے نمازی ہوا کل قیامت کے دن اس سوال کا جواب آپ کو اللہ کے دربار میں دینا پڑے گا۔ لہٰذا ابھی سے چیک کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ باپ ہیں تو اور بہت سی آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے ہر روز صبح کے ٹائم چیک کرنا کس نے نماز پڑھی ہے اور کون 7 بجے تک سویا رہا ہے۔ اگر آپ یوں آہستہ آہستہ اپنے گھر کی ٹیوننگ کرتے رہیں گے ایک دن آئے گا آپ ہر ایک کو اللہ کے دربار میں جھکا ہوا پاؤ گے، اور یہ بڑا رحمت والا دن ہوتا ہے، اور اس گھر کا میں کہتا ہوں نور کے اعتبار سے وہ گھر منور ہو جاتا ہے جس گھر کے اندر ہر ایک اللہ کے دربار میں سر رکھنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے دربار میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آخری لمحوں تک اللہ اپنے دربار میں سجدہ کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ